حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے بیٹے کو مشرکوں نے میرے بیٹے سالم کو باندھ کر لے گئے۔ میری محترمہ زوجہ اور میں کافی پریشان حال تھے۔ ہم دونوں نے گمان کیا کہ ہمارا بیٹا زندہ سلامت نہ ہوگا۔ تبھی میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عرض کی، میرا بیٹا مشرکوں نے گرفتار کر لیا ہے، ان کی بازیابی کے لیے کوئی کلمات تجویز کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کلمات ہم دونوں میاں بیوی کو پڑھنے کے لیے حکم صادر فرمایا۔ انہی کلمات کے ذریعے میرا بیٹا بخیریت واپس پہنچ گیا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ابن عساکر نے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام خضر تھا اور الیاس اس کے بھائی تھے۔ تو لوگوں نے بادشاہ سے کہا، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ کا بیٹا خضر آپ کی بادشاہت میں دلچسپی نہیں لیتا، آپ اس کی شادی کر دیں تاکہ اس کا لڑکا آپ کے بعد بادشاہ بن جائے۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، شادی کر لے۔ اس نے کہا، میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، شادی کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اس نے کہا، تو پھر میری شادی کرا دیں۔ بادشاہ نے اس کی شادی ایک باکرا لڑکی سے کرا دی۔ خضر علیہ السلام نے اس سے فرمایا، مجھے عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تو چاہے تو میرے ساتھ اللہ کی عبادت کر اور تجھے شاہی غذا اور خرچ ملے گا، اور اگر چاہے تو میں تجھے طلاق دے دوں۔ تو اس عورت نے کہا، طلاق نہ دیں، بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ عبادت کروں گی۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، تو میرے راز کو ظاہر مت کرنا، اگر تو میرے راز کی حفاظت کرے گی تو اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا، اور اگر تو نے ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کر دے گا۔ تو وہ عورت ان کے ساتھ 1 سال تک رہی، لیکن بچہ پیدا نہیں ہوا۔ 1 سال کے بعد بادشاہ نے اسے بلا کر پوچھا، تو بھی جوان ہے اور میرا لڑکا بھی جوان ہے، اور تو بچہ پیدا کرنے والی عورتوں میں سے ہے، پھر بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، آخر وجہ کیا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، بے شک لڑکا اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر خضر علیہ السلام کو بلایا اور ان سے بھی پوچھا، اے میرے بیٹے، اب تک کوئی لڑکا کیوں پیدا نہیں ہوا؟ آپ نے بھی وہی جواب دیا، لڑکا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ سے کہا گیا، شاید یہ عورت بانجھ ہے، بچہ جننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، ان کی شادی کسی بچے پیدا کرنے والی عورت سے کرا دیجئے۔ بادشاہ نے خضر علیہ السلام سے کہا، اس عورت کو طلاق دے دے۔ خضر علیہ السلام نے عرض کیا، آپ میرے اور اس کے درمیان جدائی کریں گے، میں اس سے خوش ہوں۔ بادشاہ نے کہا، جدائی ضروری ہے۔ پھر آپ نے اسے طلاق دے دی۔ پھر ان کی شادی سیبا اور بچے جننے والی عورت سے کرا دی۔ تو خضر علیہ السلام نے اس دوسری عورت سے بھی وہی بات کہی جو پہلے والی عورت سے کہی تھی۔ تو اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ جب 1 سال ہو گیا اور کوئی اولاد نہ ہوئی تو بادشاہ نے اس عورت کو بلایا اور پوچھا کہ تو سیبا ہے اور میرے لڑکے سے شادی سے قبل کئی بچے پیدا کیے ہیں، تو اب میرے لڑکے کے ساتھ شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، تو پھر لڑکا پیدا کیوں نہیں ہوا؟ اس عورت نے کہا، لڑکا شوہر اور بیوی کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، اور میرا شوہر عبادت میں مشغول رہتا ہے، اسے عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بادشاہ اس بات سے غصہ ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس کو بلا کر لاؤ۔ یہ سن کر وہ گھر سے بھاگ گئے۔ تو بادشاہ نے ان کو تلاش کرنے میں 3 آدمیوں کو بھیجا۔ تو 2 آدمیوں نے انہیں تلاش کر لیا، تو انہوں نے ان دونوں سے گزارش کی کہ اسے چھوڑ دیں، لیکن وہ دونوں نہ مانے، یہاں تک کہ تیسرا شخص بھی آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ اسے بادشاہ کے پاس مت لے کر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے لڑکے کو مارے۔ تو ان دونوں نے خضر کو چھوڑ دیا۔ پھر وہ تینوں لوگ بادشاہ کے پاس آئے، تو ان میں سے 2 نے بادشاہ کو بتایا کہ ہم نے اسے پکڑ لیا تھا، لیکن اس تیسرے شخص نے اسے چھڑوا دیا۔ تو بادشاہ نے اس تیسرے آدمی کو گرفتار کر لیا۔ پھر بادشاہ نے غور و فکر کیا اور ان دونوں آدمیوں کو بلایا اور کہا، تم دونوں نے میرے لڑکے کو ڈرایا یہاں تک کہ وہ بھاگ گیا۔ پھر ان دونوں کے قتل کا حکم دے دیا، تو وہ دونوں قتل کر دیے گئے۔ پھر خضر کی دوسری بیوی کو بلایا اور کہا، تو نے میرے لڑکے کو بھگایا اور اس کے راز کو فاش کر دیا، اگر تو اس کے راز کو فاش نہ کرتی تو وہ میرے پاس موجود ہو رہتا۔ تو بادشاہ نے ان کی دوسری بیوی کو قتل کروا دیا اور پہلی بیوی کو چھوڑنے والے مرد کو رہا کر دیا۔ پھر اس عورت نے جانے کے بعد شہر کے دروازے پر ایک خیمہ بنایا، وہ لکڑیاں جمع کرتی اور انہیں بیچتی اور اس کی قیمت سے گزارا کرتی تھی۔ پھر ایک دن شہر
سے ایک فقیر آدمی نکلا تو اس نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ تو اس عورت نے کہا کیا تم اللہ کو جانتے ہو؟ اس فقیر نے کہا ہاں، اور میں خضر علیہ السلام کا ساتھی ہوں۔ تو عورت نے کہا اور میں خضر علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ تو اس شخص نے اس عورت جسے خضر علیہ السلام نے طلاق دے دی تھی ان سے شادی کر لی، اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ عورت فرعون کی بیٹی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ مسلمان عورت جو پہلے خضر علیہ السلام کے نکاح میں تھی پھر اسے طلاق دے دی گئی تھی، ایک دن فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اچانک کنگھی اس عورت کے ہاتھ سے گر گئی تو اس نے کہا سبحان اللہ ربی، اس اللہ کی پاکی جو میرا رب ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا تو میرے باپ فرعون کو رب کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ میں اس اللہ کو پکار رہی ہوں جو میرا اور تیرے باپ دونوں کا رب ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کیا یہ بات میں اپنے باپ کو بتا دوں؟ اس نے کہا ہاں بتا دے۔ چنانچہ فرعون کی بیٹی نے اس عورت کی بات اپنے باپ کو بیان کر دی۔ فرعون نے اس عورت کو بلایا اور کہا دین اسلام کو چھوڑ دے۔ اس عورت نے کہا میں دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے تانبے کی ایک کڑھائی منگائی اور اس کے لڑکے کو پکڑ کر اس جوش مارتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، پھر کہا کیا تو اپنا دین نہیں چھوڑے گی؟ اس عورت نے کہا نہیں، پھر اس نے اس کے دوسرے لڑکے کو پکڑ کر آگ میں ڈال دیا۔ اس طرح سارے بچوں کو اس میں ڈال کر ختم کر دیا گیا۔ پھر اس سے کہا کیا تو اب بھی باز نہیں آئے گی؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ پھر اس کے بارے میں بھی حکم دیا کہ اسے بھی کھولتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس عورت نے کہا مرنے سے پہلے میری ایک خواہش ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا جب تو مجھے تانبے کی کڑھائی میں ڈالے پھر اس کڑھائی کو اٹھا کر ہمارے اس گھر میں ڈال دے جو شہر کے دروازے پر ہے، پھر کڑھائی کو ہٹا کر اس گھر کو ہمارے اوپر ڈھا دے تاکہ وہ گھر ہم سب کی قبر بن جائے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تیری یہ بات ہمیں منظور ہے کیونکہ ہم پر تیرا یہ حق ضروری ہے۔ چنانچہ اسے مارنے کے بعد اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات جب میں نے سفر کیا تو میں نے ایک پاکیزہ خوشبو سونگھی۔ میں نے کہا اے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوارنے والی عورت اور اس کے بچے کی خوشبو ہے۔ ابن عساکر نے عبی بن قاب سے روایت کیا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اے جبرائیل علیہ السلام یہ پاکیزہ خوشبو کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کنگھی کرنے والی اس کے بیٹے اور اس کے شوہر کی قبر کی خوشبو ہے۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے شرفاء لوگوں میں سے تھے۔ ان کا گزر گرجا گھر کے ایک راہب کے پاس سے ہوتا ہے تو اس راہب سے ملاقات کر کے اسے اسلام کی تعلیم دیتے ہیں اور اس سے وعدہ دیتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی نہیں بتائے گا۔ پھر ان کے والد نے ان کی شادی ایک عورت سے کر دی تو اسے بھی اسلام کی تعلیم دی اور اس سے بھی وعدہ لیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گی، پھر اسے طلاق دے دی۔ تو ایک عورت نے ان کے راز کو فاش کر دیا اور دوسری نے چھپا لیا۔ جب راز فاش ہو گیا تو بادشاہ کے گھر سے بھاگ گئے اور سمندر میں ایک جزیرہ میں آ کر ٹھہر گئے تو انہیں دو آدمیوں نے دیکھ لیا، ان میں سے ایک نے ان کا پتہ بتا دیا اور دوسرے نے چھپا لیا۔ پھر راز فاش کرنے والے سے کہا گیا کس نے اسے تمہارے ساتھ دیکھا ہے؟ اس نے چھپانے والے کا نام بتا دیا، اور ان کے مذہب میں یہ طریقہ تھا کہ جو شخص جھوٹ بولتا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے چھپا لیا، پھر اس سے کہا گیا جس نے بات کو فاش کر دیا تھا، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ پھر خضر علیہ السلام کا پتہ نہ بتانے والے مرد کی شادی ان کی خبر چھپانے والی عورت سے کر دی گئی۔ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی تو اس نے کہا فرعون ہلاک ہو جائے۔ فرعون کی لڑکی نے اس کی خبر اپنے باپ کو دے دی تو اس نے اس عورت، اس کے شوہر اور اس کے لڑکے کو بلایا تو اس نے اس سے کہا کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں، لیکن انہوں نے انکار کیا تو اس لڑکی نے کہا یقیناً میں تم سب کو قتل کر دوں گی۔ تو انہوں نے کہا ہماری خواہش یہ ہے کہ جب تو ہم سب کو قتل کر دے تو ہم سب کی ایک قبر بنا دینا۔ تو ان سب کو قتل کر کے ان کی ایک قبر بنا دی گئی۔ تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے معراج کی رات اس خوشبو سے زیادہ اچھی خوشبو نہیں سونگھی تھی یہاں تک کہ میں جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت ابو عمرو نصیبی سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ملک شام میں مسلمہ بن مسکلہ کو تلاش کرتے ہوئے نکلا اور کہا یہ
جاتا تھا کہ وہ ابدال ہیں، تو میں نے ان سے اردن کی وادی میں ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو آج میں نے اس وادی میں دیکھی ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں وادی میں داخل ہوا تو میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو ایک درخت کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، تو میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ ضرور الیاس علیہ السلام ہیں، تو میں ان سے قریب ہوا اور انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ فرمایا میں اللہ کا نبی الیاس علیہ السلام ہوں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا زمین میں آج ابدال موجود ہیں؟ فرمایا ہاں 60 ابدال موجود ہیں، ان میں سے 50 عریش سے فرات کے درمیان میں ہیں، 3 موسیسا یہ ایک گاؤں ہے جو دمشق سے قریب ہے اور انطاکیہ میں ہے، اور باقی 10 عرب کے تمام شہروں میں ہیں۔ فشیری نے اپنے رسالہ میں ایک سند سے خواص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں میں بنی اسرائیل کے میدان تیہی میں تھا تو اچانک ایک شخص میرے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا ہماری خواہش یہ ہے کہ جب تو ہم سب کو قتل کر دے تو ہم سب کی ایک قبر بنا دینا، تو ان سب کو قتل کر کے ان کی ایک قبر بنا دی گئی۔ تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے معراج کی رات اس خوشبو سے زیادہ اچھی خوشبو نہیں سونگھی یہاں تک کہ میں جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک مرتبہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک فرزند کو جن کا نام سالم تھا مشرکوں نے گرفتار کر لیا، تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنی مفلسی و فاقہ مستی کی شکایت کرتے ہوئے یہ عرض کیا کہ مشرکوں نے میرے بچے کو گرفتار کر لیا ہے جس کے صدمہ سے اس کی اماں بے حد پریشان ہے، تو اس سلسلے میں اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبر کرو اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو اور تم یہ ورد با کثرت پڑھو۔ تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر واپس گیا اور اپنی زوجہ محترمہ کو بھی ان کلمات کا بتایا، ہم دونوں میاں بیوی اللہ کے حضور یہ ورد کرنے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو، اور بچے کی ماں کو بھی تاکید کر دو کہ وہ بھی کثرت سے اس وظیفہ کا ذکر کرتی رہیں۔ یہ سن کر عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر چلے گئے اور اپنی بیوی کو یہ وظیفہ بتا دیا، پھر دونوں میاں بیوی اس وظیفہ کو با کثرت پڑھنے لگے۔ اس درمیان میں وظیفہ کا یہ اثر ہوا کہ ایک مشرکین سالم کی طرف سے غافل ہو گئے، چنانچہ موقع پا کر حضرت سالم مشرکوں کی قید سے نکل بھاگے اور چلتے وقت مشرکوں کی 4000 بکریاں اور 50 اونٹ کو بھی ہانک کر ساتھ لائے اور اپنے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں باپ نے دروازہ کھولا تو حضرت سالم موجود تھے۔ ماں باپ بیٹے کی ناگہاں ملاقات سے بے حد خوش ہوئے اور عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کی سلامتی کے ساتھ قید سے رہائی کی خبر سنائی اور یہ فتویٰ دریافت کیا کہ مشرکین کی یہ بکریاں اور اونٹ ہمارے لیے حلال ہیں یا نہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ اونٹوں اور بکریوں کو جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔